معزز حاضرین جماعت، جیسا کہ میں آپ ہم سب جانتے ہیں اور اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں عمل کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت، اہمیت، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں اور پچھلے کچھ دنوں میں یقیناً آپ نے بہت کچھ سن رکھا بھی ہوگا، اور ہمارا یہ جو عصر کے بعد کا درس حدیث کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، وہ کچھ مختصر سے یاد دہانی کے طور پر کچھ دعاؤں کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھلائی گئی۔ میں وہ دعا آپ کے سامنے نقل کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا یہ مقصد تو بالکل واضح، بالکل صاف اور بالکل کلیئر ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اس مبارک مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، جس قدر ہو سکے عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور وہی سب سے بنیادی بات ہے کہ مجھ کو اور آپ کو سب سے پہلے عمل کرنے سے پہلے عمل کے لیے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، ایک مضبوط پختہ عزم کرنا ہے کہ اب رمضان آ چکا ہے، ہمیں موقع ملا ہے تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی جس قدر ہو سکے کوشش کریں، کیونکہ میں آپ ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سبھی کو اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہو جائے، اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں اسے، ایک ریفریش کا بٹن دبائیں، تھوڑا سا تازہ دم ہو جائیں، تھوڑا سا اپنی سستی، غفلت اور کوتاہیوں کو ذرا جھٹک دیں اور کوشش کریں، پہلے ارادہ کریں، نیت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ نیت کا کیا مقام ہے، کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ ان مبارک دنوں میں جس قدر ہو سکے ہم آگے بڑھنے کی، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات، نیت اور ارادے کے بعد کی بات یہ ہے کہ یہ جو ارادہ ہے عمل کرنے کا، اس عمل کی توفیق بھی میرے اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر نہیں مل سکتی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نہیں دے گا، نیکی کی توفیق نہیں دے گا، میں اور آپ عمل نہیں کر سکتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ کل تک عمل کر رہے ہوں، کل تک نیکیوں میں ہوں، اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ اگر عمل کی، نیکی کی توفیق چھین لے تو یقین مانیے میری اور آپ کی جسارت نہیں ہے کہ میں اور آپ کوئی عمل کر سکیں، کوئی نیکی کر سکیں۔ تو عمل سے پہلے یہ چیز میرے اور آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موفق ہے، اسی کی توفیق سے میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں، نیک کام کر سکتے ہیں، اور اسی کی توفیق اگر حاصل ہو تو میں اور آپ کسی برائی سے، کسی شر سے بچ سکتے ہیں۔ تو عمل کے اس راستے میں ایک اور بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے، بالکل ہمارے سر پر کھڑا ہوتا ہے، تو ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ شیطان رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو شیطان جاتے جاتے ایک چھوٹی سی سازش یہ کرتا ہے کہ وہ جاتے جاتے رمضان سے بالکل پہلے آپ کو کسی ایسی چیز میں مشغول کر دیتا ہے کہ میں اور آپ اس چیز میں مشغول ہو کر رمضان میں عمل کرنے سے سست ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک نئی عادت، کوئی ایک نیا معمول، کوئی ایک نیا روٹین آپ کی زندگی میں شامل کر دینا، کوئی ایک نئی دوستی، کوئی ایک نیا ماحول، کوئی ایک نئی صحبت، یعنی رمضان سے بالکل پہلے میں اور آپ کچھ ایک ایسی ایکٹیویٹی میں، کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کسی ایک ایسی عادت میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے رمضان سر پر کھڑا ہونے کے باوجود اور رمضان کے درمیان سے گزرنے کے باوجود میں اور آپ اس طرح رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے جس طرح اٹھانا چاہیے۔ اس لیے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالنا ضروری ہے، اپنے اطراف ڈالنا ضروری ہے
ہمارے معمولات میں، ہماری روٹین میں، ہماری عادتوں میں، ہمارے تعلقات میں، ہماری صحبتوں میں، ہماری دوستیوں میں کہیں کوئی ایسا آدمی تو نہیں، کہیں کوئی ایسا شخص تو نہیں، یا کہیں کوئی ایسی عادت یا ایسا کام تو نہیں کہ شیطان جا رہا ہے، جاتے جاتے ایک پلان کر کے چلا گیا کہ بھئی اب میں تو جا رہا ہوں، میری ڈیوٹی نبھانے والا ایک کوئی موجود ہے، اور ہم اس کی وجہ سے، اس سے باتوں کی وجہ سے، اس سے چیٹنگ کرنے کی وجہ سے، وہ ایک سیریز کا وہ پہلا ایپیسوڈ جو رمضان سے پہلے شروع ہوا تھا، اب رمضان بھر اب وہ چلے گا کسی بھی طرح، کیونکہ پہلا ایپیسوڈ دیکھ لیا ہے، یا پہلی کوئی چیز شروعات ہو چکی ہے، اب شروعات کرنے کے بعد جو ہے اب رہا نہیں جاتا واپس لوٹنا. تو اس لیے رمضان کے بالکل آغاز میں ہی میں اور آپ اگر عمل کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں پہ ایک گہری نظر ڈالنی ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچ جانا ہے کہ جن چیزوں کی شروعات ہو چکی ہوگی. کوئی ایک ایسی عادت جو مجھ کو اور آپ کو رمضان میں عمل سے روکتی ہو، کوئی ایک ایسا دوست، کوئی ایک ایسی صحبت جس سے آپ کا رمضان متاثر ہو، کوئی ایک ایسی چیز جس سے میرے اور آپ کے رمضان میں عمل کرنے میں رکاوٹ آتی ہو. یہ مجھے دیکھنا ہے. میں جانتا ہوں اپنے بارے میں، آپ جانتے ہیں آپ کے بارے میں. تو عمل کے راستے میں یہ ساری چیزیں ہیں، مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور بالکل تازہ دم ہو کر، ریفریش ہو کر، مجھے اور آپ کو یہ سوچ کر کے اس رمضان میں مجھے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار بنانا ہے. آپ وہ مشہور حدیث جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر چڑھ رہے ہیں اور آپ کی زبان سے نکل رہا ہے آمین آمین آمین. صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل نے کچھ دعائیں مانگی، اس پر میں آمین کہہ رہا ہوں. جس میں سے ایک دعا یہ تھی، خاک آلود ہو اس آدمی کی ناک، بدبخت ہے وہ، بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی کہ جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اس پر سے وہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزر گیا کہ اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی. آپ سوچئے کہ فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے اور امام الانبیاء، نبیوں کا سردار اس پر آمین کہہ رہا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ رمضان تو ملا اور رمضان میں اور آپ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، بلکہ مجھے اور آپ کو پورے یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ اس رمضان جو موقع ہمیں ملا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر، ہاں سستیاں ہماری بہت ہے، اس اعتراف میں کوئی جو ہے نا عار کی بات نہیں، ہماری سستیاں، ہماری غفلتیں تھی بہت، ہیں بہت، لیکن اب ارادہ تو کم از کم کریں پہلے، اور پھر ارادے کے بعد عمل کے راستے پر اگر چلیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حسن نیت کی بنیاد پر عمل کی بھی توفیق دے گا اور اس عمل کو بھی قبول فرمائے گا. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اور آپ پہلے اس بات کا خیال اپنے ذہن میں مستحضر کریں کہ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنا ہے، تازہ دم ہونا ہے، حسن نیت رکھنا ہے، اور عمل کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے تاکہ خیر حاصل کرنے کے لیے شر سے بچا جا سکے. اور سب سے اہم بات کہ عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے بالکل آغاز درس میں جو بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھلائی گئی اس کے کلمات یہ ہیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، پروردگارہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، فعل الخیرات، بھلائی کا کام کرنے کی توفیق، نیکیوں کے کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، پروردگارہ برائیوں کو چھوڑنے کا سوال تجھ سے کرتا ہوں، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں. وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کی پروردگار میں محبت میں تجھ سے اپنے دل میں مانگتا ہوں. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پروردگار کہ تو مجھے معاف فرما اور تو مجھ پہ رحم و کرم فرما. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر قسم کے گناہوں سے، غلطیوں سے پاک، معصوم عن الخطا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے. تو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق حاصل ہو. اور اگر عمل کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں اور آپ نیکوکار ہیں تو بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نیکی میں آپ کا اپنا کمال نہیں. اس درس میں آپ شریک ہیں، عصر کی نماز آپ نے ادا کی ہے تو اس میں آپ کا اپنا کمال نہیں، بلکہ یہ مجھ پر، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس نیکی کی توفیق دی ہے. بالکل اسی طرح برائیوں سے بچنے میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر ہم برائیوں سے محفوظ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موقع نہیں ملتا اور آدمی برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر انسان کو برائی کا موقع، شر اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور سارے کے سارے موقع کے دروازے کھل جائیں اور دنیا کی ساری آنکھیں بند ہو جائیں، یقین مانیے میرا اور آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا، کمزور ہو جائے گا، میں اور آپ شیطان کے جال میں پھنس جائیں گے اور جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو، میں اور آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے موقع نہیں ملا، ایسا ہو سکتا ہے میں اور آپ گناہ سے محفوظ ہو، کم از کم یہ سوچ کر ہمارے دل و دماغ میں تکبر اور گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل بنیادی کچھ باتیں آپ کے سامنے بالکل پہلے درس میں رکھنی ضروری تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مجھ کو اور آپ کو اس مبارک مہینے سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا کہ مجھ کو اور آپ کو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے عملی میدان میں قدم رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر اس رکاوٹ سے بچیں جو ہمارے عمل کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے، ہر اس پتھر سے بچیں جو ہمارے راستے کا پتھر بن سکتا ہے، اور ہر اس عادت سے، اس تعلق سے، اس روٹین سے، اس معمول سے، اس اپنی خامی سے، اپنی اس کمزوری سے، اپنی اس بری عادت سے، یا پھر اس برے دوست، بری صحبت سے، اپنے اس برے تعلق سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا ہے جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا یہ پورا کا پورا مہینہ جو ہے متاثر ہو سکتا ہے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات مجھ کے اور آپ کو یہ ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی تو میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں، لہٰذا اللہ سے دعا کرنا ہے، اور دعا ان الفاظ کی شکل میں اگر کی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے تو پھر اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے، اور اس دعا کی اثر میں، اس دعا کی برکت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ان الفاظ کو آپ جو ہے نا ذہن نشین کر لیجئے، یاد کر لیجئے اور بار بار اسے دہرانے کی کوشش کیجئے۔ اللہم انی اسألوک فعل الخیرات، پروردگارہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور تجھ سے برائیوں کے چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور میں تجھ سے مسکینوں کی محبت اپنے دل میں مانگتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی، اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما، تو مجھ پر رحم و کرم فرما۔ اس دعا کا ایک اور آخری حصہ بھی ہے، انشاءاللہ پھر کسی درس میں وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو حسن نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس قدر بھی چھوٹا سا چھوٹا ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے ہو سکے اس عمل کو ضائع نہ کرے ہم، اور گھمنڈ میں، تکبر میں، غرور میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس عمل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رب کے دربار میں پیش کر کے ہم اس بات کی دعا کر سکیں کہ پروردگار تو اسے قبول فرما لے، تاکہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت میں سنور جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل و داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔